پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے میرے سامنے. عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، یہ فرماتے ہوئے کہ اقرأوا القرآن ولا تغلوا فیہ ولا تجفوا عنہ ولا تأکلوا بہ ولا تستکثروا بہ. 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتے ہیں کہ تستکثروا کی جگہ تستکبروا بہ بھی ہاں ہو سکتا ہے آپ نے ہو سکتا لا ہے. تستکبروا بہ کہا. 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے حوالے سے فرمائی. تو موضوع اصل میں وہی تسلسل ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق کے جو معیارات ہیں وہ کیا ہیں اور کہاں اس میں کوئی کجی آ سکتی ہے، ایک لحاظ سے اس کا تسلسل ہے. تو قرآن کے حقوق آپ نے بیان کیے جی کہ قرآن کے بارے میں تمہارا رویہ کیا اس طرح سارے نہیں کے سیگے. بالکل ٹھیک. تو لا تغلو فی، لا تغلو فی، قرآن کو پڑھو اس میں غلو نہ کرو. یہ تو وہی بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش نہ کرو. یہ غلو ہے. بالکل ٹھیک. تو عبادت میں بھی حد اعتدال سے تجاوز کرنا یہ غلو ہے. تو قرآن میں بھی آپ نے غلو سے منع کیا. بالکل ٹھیک. 7 دن میں پڑھو. بعض صحابہ کو بہت اصرار پر کہا کہ 3 دن میں پڑھ لو. ہر وقت اور بے تکان یہی پڑھتا ہے، یہ غلو ہے. بالکل صحیح. تو ایسا نہ کرو. تو ایک حق یہ ہے کہ قرآن کی قرأت میں غلو نہ کرو. دوسرا ولا تجفوا عنہ، قرآن سے بالکل منہ موڑ بھی نہ لو. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. قرآن یاد کر لیا اس کے بعد پرواہ نہیں. تو قرآن کے ساتھ جفا عنہ مطلب اس سے روگردانی نہ کرو، یہ بھی نہ ہو. ولا تأکلوا بہ، ہاں یہ ہماری اس نشست کا خاص موضوع ہے. قرآن کو کھانے کا یعنی مال کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ. یعنی تمہیں قرآن کا علم حاصل ہے تو اس کو اس کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اس کے ذریعے سے میں اب مال کماؤں، اس کے ذریعے سے روزی حاصل کروں. قرآن کو روزی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ. لا تأکلوا بہ ولا تستکثروا بہ، ولا تستکثروا بہ، اس کے ذریعے سے زیادہ چیزیں اکٹھی کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ بھی وہی یہ اس مفہوم میں بھی ہے. اور اگر دوسرا جملہ آپ نے لا تستکبروا بہ، وہ بھی بہت اہم ہے کہ قرآن کے ذریعے سے یا قرآن کو معاشرے میں یا لوگوں کی نظر میں بڑائی پیدا کرنے کا ذریعہ بھی نہ بنے. یعنی یہ دنیاوی مفاد یا مال یا اس کا ذریعہ بھی نہ بنے اور اس کو لوگوں کی نظر میں اپنی جاہ پیدا کرنے اور اس کا ذریعہ بھی نہ بناؤ. کیونکہ یہ دونوں چیزیں آسانی سے بن سکتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا تھا بالکل صحیح کہ آگے چل کر یہ چیزیں یہ سارے رویے بہت ہیں. غلو بھی نہ ہو، قرآن سے بالکل بے تعلقی بھی نہ ہو، قرآن کو اصلاً مال کمانے یا روزی کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اور قرآن کا علم یا قرآن کے ساتھ اپنا تعارف اس لیے وابستہ نہ کیا جائے کہ اس سے مجھے لوگوں کی نظروں میں ایک جاہ اور ایک مقام حاصل ہو جائے.